نماز کے مسائل کے سلسلے میں بعض ہم سب کی کوتاہیاں ہیں، اس کا مذاکرہ کرنا ہے۔ نماز میں سجدے کے دوران سجدہ کیسا ہو، ایک تو سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وہ چیزیں ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جس سے سجدہ خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقعاء کلب سے منع فرمایا، جس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے، فرمایا سجدے کے بعد قاعدے میں ایسے نہ بیٹھو، سجدے کے بعد قاعدے میں ایسے نہ بیٹھو کہ دونوں انگلیوں کو کھڑا کر قبلے کی طرف کیا، دونوں ایڑیوں کو کھڑا کر دیا اور ان ایڑیوں پر اپنی سورین رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ اسے حدیث شریف میں اقعاء کلب کہا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اقعاء کلب، اقعاء کلب سے منع فرمایا۔ ایک اس کی صورت یہ ہے جو میں نے بھی عرض کی کہ انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، پاؤں کی انگلیوں کو، اور ایڑیوں کو کھڑا کرنا اور ان ایڑیوں کے اوپر سورین رکھ کر کے بیٹھ جانا، اس طریقے سے ایسے بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دونوں ایڑیوں کے اوپر ہم نے اپنے سورین کو رکھ دیا، سخت منع فرمایا ہے۔ فرمایا یہ کتے کی بیٹھک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے نہ بیٹھو۔ دوسرا یہی اقعاء کلب جو ہے اس کی صورت یہ بیان فرمائی ہے حدیث شریف میں کہ دونوں سورین کو زمین پر رکھنا اور پیروں کو اٹھا دینا، ایسے کر کے بیٹھنا کا ایسے بھی منع فرمایا ہے، اس لیے قاعدے میں ایسے بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سجدے کے دوران دونوں ہاتھوں کو اکثر لوگ بچھا دیتے ہیں زمین پر، ہتھیلیاں اس کے ساتھ کوہنیوں تک کا پورا حصہ سجدے میں بچھا دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ افتراش السبع، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفترش الرجل ذراعیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا اپنے ہاتھوں کو بچھانے سے کہ افتراش السبع، جس طرح درندے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہیں، کہ سجدے میں دونوں کوہنیوں کو یہ اوپر رکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے کوہنیوں کو ہمارے جو جسم کے پیٹ کا حصہ ہے اس سے بھی دور رکھنا چاہیے۔ عورت کے متعلق فرمایا حدیث شریف میں کہ عورت پورا سکڑ کر کے سجدہ کرے، اس کے ہاتھ بھی زمین پر رہیں اور پہلوؤں میں اس کے ہاتھ داخل ہو جائیں، اور مردوں کے متعلق فرمایا کہ مردوں کے ہاتھ پہلوؤں سے علیحدہ رہیں اور کوہنیاں زمین سے اوپر رہیں، الا یہ کہ برابر میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو ہماری وجہ سے کوہنیاں لگ جائیں اور تکلیف پہنچے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے سجدے میں، اس طریقے سے ٹھونگے نہ مارو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب، جس طرح کوا جب کوئی چیز کھاتا ہے ایسے چونچ مارتا ہے، فوراً چونچ ہٹاتا ہے، پھر چونچ مارتا ہے، فوراً ہٹا دیتا ہے، کہ اتنے جلدی جلدی سجدے کرتے ہو، اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے میں تسبیحات کا اہتمام کرو۔ یہ احادیث کے الفاظ ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں یہ تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ سجدے کے دوران بہت سارے احباب خصوصاً بچے جس طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دونوں پیر کم از کم ایک سجدے میں بھی اٹھے رہے، دونوں پیر اس کی کوئی انگلی بھی سجدے میں زمین سے مس نہ ہوئی، ٹچ نہ ہوئی کسی بھی ایک سجدے میں بھی، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ سجدہ نہیں ہوا، اور سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہے اور بغیر اٹھائے اس کے موڑے، یہ سنت ہے، لیکن کم از کم سجدے میں انگلی کا کوئی بھی ایک پیر کی انگلی کا کچھ حصہ بھی سجدے میں کچھ دیر کے لیے بھی رکھنا ضروری ہے۔
اگر پورے سجدے میں ایک پیر کی دونوں پیر کی انگلیاں وہ اٹھی رہی، اس صورت میں وہ سجدہ نہیں ہوا، جب وہ سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ یہ باریک مسائل ہیں لیکن نماز کے اہم ترین مسائل ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ ہمیں بنانا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔